सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, 8.2 मिलियन ये आज आपको बताएंगे कि इस लड़की कह ले, खतून कह ले, तस्वीर पीछे लगा देते। इस बार मैंने एक प्रोग्राम को मुझे याद है साल डेढ़ साल पहले किया था और इसका नाम है यास्मीन। काफ़ी खूबसूरत औरत है और इसने क्या काम डाला था उस वक़्त कि इसे जो जर्मनी की पुलिस है वो ढूँढ रही थी और ये कहाँ गायब हो गई। पूरी जर्मनी की पुलिस इस पे लगी हुई थी, यूरोप की पुलिस सारे पे गई कहाँ पे। इस मंडे को इसको सज़ा सुनाई गई है, फिर पुलिस ने इसको पकड़ लिया। बहरहाल यहाँ पे आपने देखा जो ट्रांसपोर्ट चलती है जिसमें पैसा जो है इधर का उधर करते हैं, उधर का इधर करते हैं, जो एटीएम लगे होते हैं वहाँ पे गाड़ी जो पैसों वाली जाती है वो पे पैसे वहाँ पे रखती है। तो ये उसी कंपनी में काम कर रही थी जिनका इस तरह का बिजनेस था। इसकी सैलरी 3000 ब्रोटो और आप उसका हिसाब लगा ले कोई 2400-2500 इसके अकाउंट में आते होंगे तकरीबन, अंदाज़ा मैं जो बता रहा हूँ। और बड़ी ज़बरदस्त इसकी नौकरी थी और हमेशा के लिए थी। इसको कंपनी ने काफ़ी इख्तियारात दिए हुए थे और फिर इस लड़की ने या औरत ने ऐसा काम डाला कि एक जो ट्रांसपोर्ट ट्रक था उसमें रकम थी, उसको इसने कुछ लोगों के साथ मिलकर तो गायब कर दिया। उसमें रकम थी 8.2 या 3 मिलियन यूरो। फिर ये रकम भी गई और ये औरत भी गायब हो गई। अब जनाब हुआ ये है कि इसको तो उन्होंने लिया है पकड़। अब पैसे किधर गए ये स्यापा जो है वो अभी तक हल नहीं हुआ। इसने बताया कि ये काफ़ी देर बाद ये पकड़ी गई। ये पैसे जितने थे ये हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना तुर्की भिजवाते थे और इसके साथ जो तुर्की में गैंग बैठा हुआ था उन्होंने वादा जो किया हुआ था वो भी पूरा नहीं किया और बाद में इस लड़की का कहना है कि मुझे सिर्फ 20-22 हज़ार यूरो शायद इतने मिले हैं, बाकी रकम किधर गई वो जी तुर्की चली गई और रकम जो है वो वापस नहीं मिली। अब सवाल ये था कि आपको 20,000 यूरो मिले हैं तो बाकी रकम तुर्की चली गई, जिन लोगों को दी है उनके नाम बताओ। ये काफ़ी लंबा केस है और इस पे काम होता रहा। अब अदालत ने इसे शायद 6 साल 6.5 साल के करीब सज़ा सुनाई। इसके बाद इसके छोड़ दिया जाएगा। अगर तो इसके पास जर्मन यहाँ की नेशनलिटी हुई तो ये यहाँ पे रह सकेगी, अगर ये इसके बाद तुर्की की हुई तो इसे फिर ज़ाहिर तुर्की भेज दिया जाएगा। ये हमारे इल्म में नहीं है। देखिए इतनी बड़ा कपड़ा इसने किया और इतनी बड़ी रकम तुर्की मुंतकिल करनी बहुत बड़ा काम है। ये सब कैश था, वो इनके जो बॉक्स होते हैं उनमें बंद होता है, लेकिन बाकी की ज़िंदगी जो है अभी जेल में गुजारेगी, फिर ये क्रिमिनल गिनी जाएगी। लेकिन हो सकता है कि वो पैसे जो है कहीं इधर के उधर किए हों, जब 6-7 साल बाद ये जेल से जाए तो फिर इसको वो पैसों का कोई हिस्सा मिल जाए। लेकिन होता ये ही है कि चोरों को मोर पड़ जाते हैं और पैसे पूसे कोई नहीं मिलते। तो जनाब यहाँ भी बहुत बड़े बड़े क्राइम होते हैं। इतना बड़ा हाथ मारा और शायद ये यहाँ से निकल नहीं पाई। इसकी भी कोशिश होगी कि मैं तुर्की चली जाऊँ, लेकिन आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि तुर्की से गिरफ्तार करके जर्मनी लोगों को लाया जा सकता है। इतना बड़ा इशू नहीं है अगर किसी ने कोई क्राइम किया हुआ है। पिछले दिनों इंग्लैंड से पाकिस्तान जो फैमिली भाग गई थी तो उनको पाकिस्तान से भी वापस ले आए थे और भी यहाँ पे केस चला और मेरा हाल उसकी सजासू भी सुनाने वाले हैं। उनके ऊपर ये साबित हो चुका है कि उन्होंने बच्ची को कत्ल किया था। ये जनाब जो स्टोरी है इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है। जो जर्मन है इस पर काफ़ी मुख्तलिफ तबसरे भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें भी बता रहे हैं और बता रहे हैं कि ये तुर्किश यास्मीन जो है इसकी एक अच्छी नौकरी थी। कई इस किस्म का भी तबसरा कर रहे हैं कि अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी
مگر لالچ میں آ کے اس نے اپنی زندگی کا بیڑا گرک کر دیا، شاید یہ شادی شدہ ہو یا بچے ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، لالچ ایک ایسی چیز ہے، جب بھی آپ کسی کے ساتھ مل کر اگر اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو کپڑا شپلا کرتے ہیں تو ان ممالک میں بچت نہیں ہے، کسی صورت بھی بچت نہیں ہے۔ یہاں پہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ یہ لوگوں کو پکڑ ہی لیتے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا، یہ ایک پروگرام لگتا ہے ان کا ایکٹن سیشن، اس میں 2 پاکستانیوں کی تصویریں دکھائی گئی تھی۔ وہ جو ٹیکس تھا، اسٹویا تھا، اس میں انہوں نے پتہ نہیں کتنے ملین کا کپلا کیا تھا، کوئی موبائل فون ادھر ہالینڈ سے ادھر ادھر کر کے کوئی ٹیکس کی گیم ڈالی گئی تھی۔ وہ پھر کسی کو دبئی سے پکڑا، ایک پتہ نہیں کہاں سے پکڑا، لیکن ان کو یہ لے آئے تھے یہاں پہ، اور یہاں پہ آ کے پھر ان کے اوپر کیس چلتے ہیں، پھر جو بھی سزا ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے۔ پیسے تو نہیں ملتے، پیسے تو ظاہر ہے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ جس طرح یہ لڑکی بھی میرا سال پہلے، کیونکہ اس کی تصویریں شائع ہوئی تھی جب میں نے پروگرام کیا تھا کہ اسے پولیس ڈھونڈ رہی ہے، اور ہر طرف اس کا پروگرام ایکٹن سیشن پہ بھی چلا تھا، وہیں سے میں نے دیکھ کے پروگرام کیا تھا۔ اب اخباروں کی رونق بنی ہوئی ہے، سوشل میڈیا کی رونق بنی ہوئی ہے، اور لوگ بتا رہے ہیں کہ لالچ میں آ کے اپنی بھی زندگی برباد کی۔ اب جن کو پیسے دیے ہیں وہ پتہ نہیں کل کو اس کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ یہ بہت مختصر سا پروگرام تھا، میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج اگر آپ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو شکر کریں، صبر کریں، اور رزق حلال کی طرف جانے کی کوشش کریں، نہ لالچ میں پڑ کے اپنی زندگی برباد کریں، اور نہ ہی جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ ایسا کام کریں کہ آپ کو ایمانداری کی جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ بے ایمانی میں تبدیل ہو جائے، کمپنی کا بھی بیڑا گرک کر دیں، اپنا بھی بیڑا گرک کر دیں۔ اتنا بڑا نقصان ہے کمپنی کا بھی، ظاہر ہے وہ کس طرح پورا ہوتا ہوگا یہ پھر کسی وقت آپ کو بتائیں گے، اس کے رائے میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن پوری دنیا میں یہ حالات ہے کہ جہاں کسی کا داؤ لگتا ہے وہ لگاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہوتا یہ تھا پہلے کہ بینکوں میں ڈکیتیاں ہوتی تھی، اب وہ کم ہوگی۔ وجہ یہ ہوئی کہ یہاں پہ وہ جو اے ٹی ایم لگے ہوئے ہیں ان کی لمٹ اتنی ہے کہ 4-5 ہزار یورو بھی آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں، اور کیشیئر جو ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، مشینوں میں جمع کرا دیں، مشین سے نکال دیں۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ کیشیئر بیٹھا ہے تو آپ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے مختلف جگہ پہ کہ وہ پسٹل نکالا اور پھر لوٹ مار شروع کر دی اور پیسے چھین کے لے گئے۔ لیکن یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، کیونکہ اتنی ترقی ہوتی جا رہی ہے کہ یہ جو ڈکیت ہے ان کی دکانیں بند ہوتی جا رہی ہیں، لیکن اب یہ نئے سے نئے راستے نکالتے ہیں۔ اگر پچھلے لوگ یہاں پہ جانتے ہیں کہ پہلے بہت بینک ڈکیتی ہوتی، اتنی بینک ڈکیتی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اب ہم کم سنتے ہیں۔ ہاں یہ کرتے ہیں، میں جس شہر میں اس وقت ہوں یہاں پہ بھی ایک بینک ڈکیتی ہوئی تھی، میں نے اس پہ پروگرام کیا تھا، تو انہوں نے یہ لوگوں کے جو لاکر ہوتے ہیں، جو پیسے یہ زیور زور جو چیزیں بھی اپنی رکھی ہوتی ہے رینٹ پہ لیے ہوتے ہیں، وہ سارے توڑ کے لے گئے تھے۔ اسی طرح برلن میں بھی اس طرح کی ایک ڈکیتی ہوئی تھی، وہ تو بہت بڑی ہوئی تھی، بعد میں پکڑے جاتے ہیں، لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ نوٹ شوٹ جو ہے ان کی اب کم ہوگی۔ آپ اگر بینک میں جائیں، ایک تو یہ میں بتا دوں کہ بینک بھی بہت کم ہو گئے ہیں یہاں، انگلینڈ میں بھی بینک نہیں ہے۔ انگلینڈ میں پہلے اتنے بینک ہوتے تھے، اب آہستہ آہستہ دیکھا پوسٹ آفس والے یہ سارے کام کر رہے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ رقم جمع کرواتے ہیں اور وہیں سے آپ پیسے لے سکتے ہیں ایک لمٹ تک۔ تو انہوں نے بھی ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کم کیش آتا ہے، کم سسٹم چلتا ہے۔ اسی طرح جرمنی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ یورپ پورے میں ہی بہت کم بینک کر دیے ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب آن لائن سسٹم ہے اسی میں چلتے رہو۔ کئی بینک تو ایسے ہے بالکل صرف آن لائن، کیش کا ان کے پاس تصور بھی نہیں کہ کوئی کیش بھی کسی نے لینا، سب آپ نے جو بھی رقم بھیجنی ادھر ادھر وہ آن لائن بھیجی۔ انگلینڈ میں بھی جو لوگ رہتے ہیں جن کی کمپنیاں ہیں وہ اب اسی طرح چلتے ہیں، کوئی کیش کے چکر نہیں پڑتا، کیونکہ بینک بڑی دور ہوتے ہیں
اور وہاں پہ پھر آپ نے اگر زیادہ رقم لینی ہے پھر اپوائنٹمنٹ لو، پھر ان کو پہلے بتاؤ، اور مسئلہ یہ ہے کہ منی لانڈرنگ روکنی اور یہ دیکھنا کہ ٹیکس چوری تو نہیں ہو رہا۔ اس لیے آنے والے دنوں میں شاید ناروے میں تو بڑی تیزی کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، یہ ممالک بھی انگلینڈ وغیرہ، جرمنی تیزی کے ساتھ اسی طرح جا رہے ہیں کہ نقد پیسے شیسے ختم ہونے والے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ آ کے اور بھی پروگرام